کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب سب کچھ بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک سچے دل سے نکلی دعا تقدیر تک بدل سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سننے والے ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی دعا کے معجزے کی۔ کہانی کی شروعات ہی ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جنہیں سن کر کسی بھی بیٹے کا دل دہل جائے۔ یہ ایک ماں کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے سے کہے، اور یہ الفاظ اس گھر کی گہری تکلیف اور مایوسی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ذرا ماحول کو تصور میں لائیے، رمضان کا مہینہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے اور مسجد نمازیوں سے بالکل خالی ہے۔ اسی پرسکون گہرے سناٹے میں ہماری کہانی کا مرکزی کردار اپنے رب سے ہم کلام ہونے والا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں ملواتا ہے حمزہ سے، ایک ایسے نوجوان سے جس کے دل سے نکلی فریاد سننے والوں کے دلوں کو بھی بے قرار کر دیتی ہے۔ حمزہ عمر صرف 22 سال، لیکن کندھوں پر ذمہ داریوں کا پہاڑ۔ اس کی ماں شدید بیمار ہے، اور غربت ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے جو اسے اپنی ماں کا ٹھیک سے علاج بھی نہیں کروانے دے رہی ہے۔ وہ بے بسی اور غم میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہے۔ اور اسی بے بسی میں، اس سنسان مسجد کے سناٹے میں، اس کے دل سے ایک فریاد نکلتی ہے۔ اس کی دعا میں اس کا سارا درد، اس کا خوف اور اس کی آخری ٹوٹی ہوئی امید سب کچھ شامل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو پوری طرح اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بس جیسے ہی حمزہ کی دعا ختم ہوتی ہے نا، کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ایک پراسرار اجنبی کی آمد ہونے والی ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ اچانک مسجد میں ایک بزرگ داخل ہوتے ہیں، سفید داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، اور چہرے پر ایک ایسا نور تھا، ایک ایسا سکون جو حمزہ کی بے چینی سے بالکل الٹ تھا۔ وہ بزرگ سیدھے حمزہ کے پاس آتے ہیں اور یہ تسلی بھرے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے وہ حمزہ کی ان کہی فریاد کا جواب ہوں، جو سیدھا اس کے دل میں اتر گئے۔ بزرگ حمزہ کو ایک بہت گہرا راز بتاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی دعا کی طاقت کے بارے میں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جب دل سچے معنوں میں ٹوٹتا ہے نا، تو اس کی آواز بنا کسی رکاوٹ کے سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ بزرگ حمزہ کو ایک امید کی کرن دکھاتے ہیں۔ وہ اسے ایک چھوٹی سی ہدایت دیتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں جس سے حمزہ کے مایوس دل میں امید کا دیا جل اٹھتا ہے۔ حمزہ بیچارہ بزرگ کی بات مان لیتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ ایک ایسے راز سے ٹکرانے والا ہے جو اس کے ایمان کو اور بھی پختہ کر دے گا۔ اگلے دن حمزہ کا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ نماز ختم ہوتے ہی اس کی آنکھیں بے تابی سے اس بزرگ کو ڈھونڈنے لگی۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھے۔ اس کی امید دھیرے دھیرے مایوسی میں بدلنے لگی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ پراسرار بزرگ آخر گئے کہاں؟ کیا ان کا وعدہ سچا نہیں تھا؟ یہ کہانی کا وہ لمحہ ہے جہاں تجسس اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر کہانی کا سب سے چونکا دینے والا موڑ آتا ہے جب حمزہ بے چین ہو کر مسجد کے امام سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اسے وہ جواب ملتا ہے جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی، کہ پچھلی رات مسجد میں اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ سن کر تو جیسے حمزہ پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال گھومنے لگے کہ اگر وہ کوئی انسان نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ کیا وہ کوئی فرشتہ تھے؟ اور یہی خیال اس کے دل میں ایک نئی، ایک بالکل مختلف قسم کی امید جگا دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ کون تھے؟ اس سوال کا جواب ایک ایسے معجزے میں چھپا ہے جو اب سامنے آنے والا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ دعا اصل میں قبول کیسے ہوئی۔ حمزہ جب الجھے ہوئے قدموں اور امید سے بھرے دل کے ساتھ گھر پہنچتا ہے نا، تو اپنے دروازے پر ایک عجیب ہی منظر دیکھتا ہے۔ اس کے تمام پڑوسی اس کے گھر کے باہر جمع ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ اور پھر معجزہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پڑوسی بتاتے ہیں کہ وہی سفید داڑھی والے بزرگ ان سب کے پاس آئے تھے اور انہیں حمزہ کی ماں کی مشکل کے بارے میں بتا کر مدد کرنے کو کہا تھا۔ دعا کا جواب آ چکا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ محلے والوں نے مل کر علاج کے لیے رقم جمع کی، حمزہ کی ماں کو شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، اور اللہ کے فضل سے کچھ ہی ہفتوں میں وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو گئی۔ لیکن سنیے، اصل معجزہ صرف ماں کا ٹھیک ہو جانا نہیں تھا۔ نہیں،
اصل معجزہ تو وہ تبدیلی تھی جو اس واقعے نے حمزہ کی اپنی زندگی میں پیدا کی۔ صحت یاب ہونے کے بعد حمزہ کی ماں اس سے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی گہری بات کہتی ہے۔ وہ اس سے سمجھاتی ہے کہ اصل معجزہ اس کی وہ ٹوٹی ہوئی دعا تھی جس نے اللہ کو اس کی ٹوٹی ہوئی تقدیر کو جوڑنے پر راضی کر لیا۔ یہ واقعہ حمزہ کو اندر سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کی مدد کی، اب وہ اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دے گا اور اس معجزے کو آگے بڑھائے گا۔ اور جب کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا تو اس کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک دن اللہ نے میری دعا کا جواب دیا تھا، اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی اور کی دعا کا جواب بن سکوں۔ تو اس کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہی کہ دعا کی طاقت صرف فرد تک نہیں رہتی، یہ ایک ایسی لہر ہے جو آسمان کی طرف اٹھتی ہے لیکن پھر واپس زمین پر آ کر دوسرے لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے اور پوری کمیونٹی کو ایک معجزے کا حصہ بنا دیتی ہے۔